ویو ایک ہی ہے کہ پاکستان کا امن اور استحکام چاہیے، بلاسفیمی نہیں چاہیے۔ ایسا فورم کہ جو یہ بلاسفیمی لاز پہ میں سمجھتا ہوں عمل درآمد بہت ضروری ہے، جہاں تمام پارٹیز کو، تمام نقطہ نظر رکھنے والے لوگوں کو اکٹھا کیا گیا ہے۔ یہ تو پورے انٹرنیشنل حوالے سے ہے، کیونکہ یہ تو مسلمانوں کا مسئلہ ہے، یہ قومی مسئلہ نہیں ہے۔ اس پاکستان میں رہنے والا کوئی بھی شخص ہو، ان سب کے لیے قانون ایک ہے، اور ایسے مٹیریل کو بین کرنا چاہیے۔ اس وقت پاکستان کو اور اسلام کو اسپیشلی جو ہے وہ سوشل میڈیا وارفیئر کا سامنا ہے۔ اس اہم مسئلے کے اوپر تمام مکاتب فکر کے لوگوں کو یہاں پہ جمع کیا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیگل کمیشن آن بلاسفیمی کی طرف سے یہ جو بھی ساری صورتحال آپ کے سامنے بیان کی گئی، اس سلسلے میں ہمیں 7 گھنٹے کا سفر طے کرنا پڑا، اور سچی بات ہے کہ اگر یہ 700 گھنٹے کا سفر بھی کرنا پڑتا تو میں اس کے لیے بھی حاضر ضرور ہوتا، کیونکہ اس کی سنگینی سے ہم بخوبی واقف ہیں۔ لاہور میں جتنے بھی معاملات ہوئے اس کے ہم نہ صرف جو ہے وہ پیش رہے، بلکہ ہم اس کے چشمدید گواہ بھی ہیں۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اٹلی کا ایک 12 سال کا بچہ تھا جس کے باپ کو ایک گینگ کے چیف نے قتل کر دیا۔ وہ بچہ وہاں سے نکلا اور نکل کر اس نے اپنے باپ کا بدلہ لینے کا طے کیا، اور بدلہ لینے کے دوران وہ دنیا کا اتنا خطرناک ترین وہ گینگسٹر بنا کہ اس نے انڈر ورلڈ ایک گینگ کی بنیاد رکھی جس کو دنیا گاڈ فادر کے نام سے بھی جانتی ہے۔ اس نے اتنا کرائم کو اتنا منظم انداز میں پیش کیا کہ اس نے اپنے اسلحے بنانے کی لیبارٹریز تک بنا لی۔ اس نے جعلی دستاویز بنانے کے حوالے سے جو ہے وہ ادارے قائم کر لیے۔ کوئی ایسی عدالت نہیں تھی کہ جہاں پر اس کے افراد نہیں تھے، کوئی ایسا تھانہ، کوئی ایسی کچہری نہیں تھی جہاں پر اس کے افراد نہیں تھے۔ اگر ان کے اپنے جو بدماش تھے، جو کرمینل تھے، جب وہ انتقال کر جاتے تو ان کی بیواؤں کو اور ان کے یتیم بچوں کو پالنے کا ان کے یہاں جو ہے وہ ایک منظم انتظام تھا۔ اگر اس کو کسی دوسرے شہر یا کسی دوسرے ملک میں کوئی کام ہوتا تو اس کو اپنے بندے نہیں بھجوانے پڑتے تھے، بلکہ اس ملک میں، اس شہر میں اس کا وہ ایک نیٹ ورک اتنا مضبوط تھا کہ اس کے اپنے بندے وہاں پر موجود ہوتے تھے۔ مرتے ہوئے اس نے ایک بات کہی تھی کہ میں مذہب کی دنیا کو ایک بات سکھانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ایک کرائم کی دنیا کا شخص اتنا مہذب، منظم اور تنظیم کے ساتھ کام کر سکتا ہے تو دنیا کے جو مذہبی گروہ ہیں وہ متفق اور متحد ہو کر جو ہے وہ کام کیوں نہیں کر سکتے۔ اتنی گھٹیا مثال اتنے اہم کاز کے لیے میں اس لیے آپ کے ہاں گوش گزار کر رہا ہوں کہ ایک طرف پاکستان میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ توہین کی جاتی ہے، اور دوسری طرف انہی کازز کے اوپر جو ہے وہ ہم فرقہ واریت کا جو ہے وہ شکار ہو جاتے ہیں۔ نہ میرا باپ اہل حدیث تھا، نہ دیوبندی تھا، نہ بریلوی تھا، وہ ایک مسیحی تھا، اور کچھ عرصہ پہلے ہی میں نے اسلام قبول کیا عیسائیت سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے۔ میں نے اللہ کے بارے میں جب قرآن مجید میں پڑھا کہ وہ واحدہ و یکتا ہے، وہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، تو ویسا ہی پایا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھا کہ رؤوف الرحیم تھے، وہ شفیق تھے، مہربان تھے، وہ رحمت للعالمین تھے، اور ایسا ہی ان کو پایا۔ اور اس کے بعد میں نے کتاب اللہ کے بارے میں پڑھا کہ یہ لاسٹ اینڈ فائنل سٹیٹمنٹ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کہ جو نہ صرف دنیا کی کامیابی اور کامرانی عطا کرتی ہے بلکہ آخرت کی کامیابی اور کامرانی کے لیے بھی جو ہے وہ یہ کتاب ہمارے لیے لاسٹ اینڈ فائنل سٹیٹمنٹ ہے۔ لیکن امت مسلمہ کے بارے میں جو میں نے پڑھا تھا، واللہ مجھے ایسا کچھ نہیں ملا۔ ایک طرف قرآن کی توہین ہو رہی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی توہین ہو رہی ہے، اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، لیکن انہی لوگوں کو جب کیفر کردار تک پہنچانے کی بات آتی ہے تو اس کو فرقہ وارانیت کا جو ہے وہ رنگ دے دیا جاتا ہے، اور اس کو جو ہے وہ فرقہ واریت کی جو ہے وہ آگ میں جلا دیا جاتا ہے۔ اور آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ڈیوائیڈ اینڈ رول کا شکار ہو چکے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو تو کیا دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، حنفی، مالکی، کیا یہ مسلک سامنے آنا چاہیے؟ قطعاً نہیں آنا چاہیے۔ ہمیں تو یہ بتایا گیا ہے کہ امت مسلمہ ایک جسد واحد کی طرح ہے،
تو میں نے جیسے کہ عرض کی کہ میں نے اللہ کے بارے میں، رسول اللہ کے بارے میں، کتاب اللہ کے بارے میں جیسا پڑھا تھا میں نے ویسا ہی پایا. لیکن افسوس کے ساتھ کہ جب امت مسلمہ کا حالت زار دیکھتا ہوں تو شرمندگی ہوتی ہے. اور اقبال کیا کہتے ہیں کہ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. ضرورت اس بات کی ہے کہ اس بہترین اور ایک عظیم کاز کے لیے ہم سب کو متحد اور متفق ہو کے چلنا چاہیے، تاکہ حشر والے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور جو ہم سارے سرخرو ہو سکیں. بتانے رنگ و بو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تورانی رہے باقی نہ ایرانی نہ افغانی، میان شاخ سارا صحبت مرغ چمن کب تک، تیرے بازو میں ہے پرواز شاہین کوہستانی. سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.